کہنے لگا عاملہ مجھے جلتی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ کھڑی ہوتی راستہ روکتی، کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی، غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں، جاتی تو اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خامن سے کہا جلدی کر جلدی کر، نکلو نکلو نکلو۔ انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے، اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے۔ خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، لاٹھی کو کھڑی کرو، اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں، نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں؟ اللہ غنی۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں، تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے، بیعت وہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاکی اونٹنی تیار نہیں۔ تو بھی مسلمانوں، حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتا نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا، اگر حضور کی طرف پیٹ کر دی، کنڈ کر دی تو وہ ڈاکی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں۔ تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی، تم آج حضور کی طرف پیٹ کر کے مرتے ہو، تمہیں کامیابی ملے گی؟ حضرت حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاکی بغیر اٹھائے اٹھ گئی، اور اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی نہیں، دوڑ لگائی، بھاگ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہے، ہماری ڈاکی تیز کام کیسے بن گئی، تو بڑی تیز ہو گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے گائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے، کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے۔ ایک عورت نے آواز دی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں۔ مکے کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا، تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا، آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ تو ایک ہی جواب ہے، او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، کارپوریشن نہیں کر رہی ہے۔ اچھا جب کارپوریشن جہنم میں جائے گی تو بھی لال تشریف لے جائے گا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی کی آمد کا دن ہے، تو درود پاک کی کثرت کر،
نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر، تو غریبوں کو کھانا کھلا، یتیموں کو کھانا کھلا، تو محتاجوں کو کپڑے پہنا۔ ارے تو نے اپنے بیٹے کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا، تو نبی کی آمد پہ خرچ کر، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیاں بنائے، باجے بجائے، اور باجے بجا کر تو کالی چمڑی والے کے دل کو رجا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی، تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے؟ کہنے لگے ڈاکیے بھی وہی، میں حلیمہ بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، مجھے مبارکباد دے دو، میرا سوار بدل گیا۔ گھر پہنچی حلیمہ، اپنے خامن کو کہنے لگی قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ چراگاہ میں گھاس نہ کچھ، کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی، ذرا دیکھ لو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار، چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر اور برتن دیا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا، حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا، برتن ختم ہو گئے، مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا۔ پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئی ہے ساری بنو صاحب کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہے ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی کملیا یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہے ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یہ فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضائے حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کہتی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا، ادھر پھٹ کر زمین پگھل جاتی تھی۔ وقت انشاءاللہ چلتا رہے گا، اگلے جمعے کو وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ، شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے، کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی، اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے۔ اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں؟ تم مدینے میں جا کر کے پوچھو بلال سے دمشق میں کہ جس دن حضور کا جنازہ اٹھا مدینے کا کیا حال بنا تھا۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات، آنے والی جمعرات کو سمن آباد میں، کیا نام مسجد کا؟ سمن آباد ہے ادھر شریف پورے سے پرے کو، وہاں مدینہ مسجد میں جمعرات کو شام کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمعے میں تو ہوتا ہی آپ حضرات کی برکت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہاں یہ ساتھی کہہ رہا ہے اس کا لڑکا بیمار ہے، دعا کر دو اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرمائے۔
یا اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں جتنے جہاں جہاں بھی مریض ہیں سب پر کرم فرما، سب پہ